اسد یار دیکھ تو سہی کڑک ماں لڑکی ہے۔ ایمان سے عابد کی آنکھوں میں خوشی آنے لگی۔ اسد نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی، گردن جھکائے ایک بڑی سی چادر میں خود کو اس لپیٹے پاؤں میں نیچے چپل نقاب سے جھانکتی غزالی آنکھوں میں سمندر جیسی لہریں لے رہا تھا۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یار واقعی لگتی تو کچا پیس ہے، خزانہ چھپا ہے چادر میں، تیری قسم۔ اسد کے منہ سے پانی نکل رہا تھا۔ یار مجھے یہ 2 نمبر لگتی ہے۔ آج کل ان لوگوں کے ڈھنگ بدل لیا ہے۔ سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی، چاہے جو بھی لفٹ دے کر ساتھ لے جائے۔ خود دیکھا ہے کئی بار، عابد نے آہ بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پہلے تو لمحہ بھر کو سڑک کی ایک سائیڈ پر رکی، مگر پھر جلدی میں آگے بڑھ گئی، انگلیاں چٹاتی بے چینی سے لبریز لڑکی۔ یار مجھے واقعی یہ وہی لگ رہی ہے جو پرسوں رات ایک بڑی سی گاڑی میں اسی جگہ سے بیٹھ کر گئی تھی۔ کیا خیال ہے، ماریں ٹرائی؟ عابد نے بے قلی سے پہلو بدل کر اسد کو دیکھا۔ ابے وہ نہیں ہوگی تو کوئی اور ہوگی۔ اس جیسی رات 11 بجے کون شریف زادی اکیلی نکلتی ہے گھر سے؟ اسد نے ہاتھ لہراتے ہوئے سر ہلا کر کہا۔ یار مجھے پتہ ہے، یہ سب مختلف علاقوں سے جا کر امتیاز میڈیکل سٹور کے سامنے کراسنگ پر اسی طرح کھڑی ہو جاتی ہے جیسے بس کا انتظار ہو، نہیں تو جانے کتنی آتی جاتی رہتی ہیں، مگر ان کا انتظار من پسند گاہک کی آمد پر ہی ختم ہوتا ہے۔ عابد نے اضافہ کیا، وہ دونوں اس علاقے کے سڑک چھاپ تھے۔ بے روزگاری کی قدر مشترک ان کو قریب لائی، اور آج کل تھے بے روزگاری کی قدر مشترک ان کو قریب لائی اور آج کہے پر بنے تھڑے پر آدھی رات تک بیٹھ کر وقت ضائع کرنا، آوازیں کرنا ان کا مشغلہ تھا۔ اسد کی بائک بھی تھڑے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ لڑکی نے رکنے کے لیے یہ جگہ مناسب نہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ جانا بہتر سمجھا۔ سڑک کے کنارے وہ تیزی سے چلی جا رہی تھی۔ اس علاقے میں بہت جلد رات اپنے پر پھیلا لیتی تھی۔ اس وقت بھی اکا دکا راہگیروں اور گزرتی گاڑیوں کے علاوہ اور کوئی انسانی روح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسد اور عابد ٹہلنے کے انداز میں لڑکی کی طرف چل دیے۔ لڑکی کسی رکشہ والے سے بات کر رہی تھی۔ ارے نکل گئی دل کی رانی، اسد پلٹ کر بائک کی طرف لپکا۔ ابرار متلاشی نظروں سے دیکھتا دھیمے سے انداز میں چلا رہا تھا، کوئی سوار مل جائے تو پھر خالی نہ جائے۔ ابرار نے خود کلامی کی۔ اچانک ابرار ایک لڑکی کو فٹ پر جاتے دیکھا تو اس کی امید کا دیا بھڑک اٹھا۔ اس نے چادر میں لپٹی لڑکی کے پاس جا کر رکشہ آہستہ کیا، پھر لڑکی کے اور رکنے پر وہ رکشہ روک دیا۔ آ جائیں بی بی جی، کہاں جانا ہے آپ کو؟ لڑکی کے قدم دھیمے پڑے، وہ پریشانی کا شکار نظر آتی۔ اچانک لڑکی نے پیچھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور درد نظر آیا۔ آخر رکشے میں قدم رکھ دیا، کہیں بھی چلو، لڑکی نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ ابرار نے رکشہ آگے بڑھا دیا۔ اس کے ذہن میں دوستوں کی باتیں اور سننے واقعات گھوم رہے تھے۔ کہیں بھی لے جانے کی آفر کرنے والی لڑکیوں کو رکشہ برادری اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ یہی کچھ اس وقت ابرار کے دماغ میں چل رہا تھا۔ بھلا کسی خاندانی اور شریف زادی کو کیا ضرورت، اس کو کیا ضرورت تھی دہلیز پار کرنے کو؟ لگتا ہے آج موجیں ہوگی۔ ابرار کے رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ لڑکی بار بار پیچھے مڑ کر رکشے کا تعاقب کرتی بائک کو دیکھ رہی تھی۔ پلیز یہیں روک دیں، لڑکی نے اچانک کہا۔ میڈیکل سٹور کے سامنے رکشہ رکا۔ سٹور مین ذرا سنبھل کر سیدھا ہو گیا۔ آج کل دکانداری اچھی نہیں چل رہی تھی۔ کچھ تو سٹور موقع کی جگہ پر نہ تھا، کچھ سٹور کے سامنے کی کراس کے سامنے دھندا کرنے والی کی اماجگاہ بنی رہتی تھی۔ سارے مکمکا یہی ہوتے تھے، جس کی وجہ سے علاقہ مکین اس طرف آتے جھجکتے تھے۔ امن و امان کی صورتحال نے ہر کاروبار کو متاثر کیا ہوا تھا۔ 5 واقعات بیک وقت ہوئے۔ ایک لڑکی رکشے سے اتر کر تیزی سٹور کی طرف
लपकी। एक बाइक ने इमरजेंसी ब्रेक स्टोर के सामने लगाई और रिक्शा वाला अपने किराए की फिक्र में लड़की के पीछे लपका। बड़ी शरीफजादी बनती है, किराया तो आज किसी भी अंदाज में उसे देना ही पड़ेगा। सारी जिन्स कबूल है। आज इब्रार रिक्शा वाला स्टोर की तरफ बढ़ते जबान होंठ पर फेरी। असद और आबिद भी मुनासिब मौका की इंतजार में रिक्शा के पीछे पीछे थे। साली रेट बढ़ाने के ढकोसले हैं, सारे गाहक की तलाश में फिर रही है। सारे शहर में असद बड़बड़ाया और बाइक को स्टैंड पर खड़ा करके स्टोर की तरफ लपा। लगता है यही मुका करेगी। हुलिया से ही लग रहा है अपने आप को बेचना चाहती है। स्टोर वाले ने लड़की के जिस्म ज़दा लिबास पर नजर डालकर तनफ्फुस सोचा। लड़की लड़खड़ाते कदमों का काउंटर की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू का समंदर था। हाय मेरा बच्चा मर रहा है, वो अकेला है, प्लीज जल्दी से दवाएं दे दीजिए, वो मरा भाई। लड़की ने कांपते हाथों एक कागज का डॉक्टरी नुस्खा काउंटर पर, ऐसे लगे जैसे सारी कायनात कांप उठी हो। जब ये माजरा आबिद ने देखा, उसी वक्त अपनी बाइक को घुमा कर चलते बने। रास्ते में वो आपस में कहने लगे, यार हम तो कुछ और समझ रहे थे। तो एक शरीफजादी निकली। जब लड़की ने दवाई ले ली, स्टोर वाले का दिमाग ठंडा हो गया। रिक्शे वाला इधर खड़े होकर पक करनी शुरू कर दी और रिक्शे वाले ने कहा, बीबी आपको मैं घर तक छोड़ आता हूँ, हालात ठीक नहीं, आप लड़की जात हो, कहीं आपको बिगड़े हुए लड़के नुकसान न पहुँचाए। इसी तरह रिक्शे वाले ने अब जज्बात पर काबू पाया और मजबूर लाचार लड़की को घर बाइज्जत तरीके से पहुँचाया।